بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بچوں کے اوپر ہونے والا تشدد، اس میں جسمانی تشدد بھی مراد ہے جسے ہم مار پیٹ کہتے ہیں، اس میں جنسی تشدد کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جسے ہم چائلڈ ایبیوز کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اگر ہم نے اس کو اچھے سے ایڈریس نہیں کیا، اس کو اچھے سے سمجھا نہیں اور اس کے حل کی طرف توجہ نہ دی تو یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اس وقت تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے۔ مطلب آئے روز سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایسی خبریں عام ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب جب سے یہ واٹس ایپ وغیرہ آیا ہے، اسمارٹ فون آیا ہے، ہر آدمی کے جیب میں ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس بہت تیزی سے وائرل ہوتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح، اور ان کلپس میں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کا تعلق بچوں پر جسمانی تشدد سے ہے یا جنسی تشدد سے۔ کبھی ایسی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کبھی ہم خود جو ہے وہ کلپس دیکھ کے اس کے وٹنس بن جاتے ہیں، وہ چیز ہماری آبزرویشن بن جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت تیزی سے اب اٹھ کر سامنے آیا، خاص طور پہ قصور کی جو لڑکی تھی زینب کیس ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں تازہ ہے، جس کو بھی تھوڑا بہت میڈیا سے یا خبریں وبریں پڑھنے سے کوئی تعلق ہے، کوئی شغف ہے، اس کو پتہ ہے کہ زینب کیس کیا تھا۔ تو اب یہ درندگی ہے نا، اب اس سے بڑھ کے درندگی کیا ہوگی کہ ایک بچی کو آپ نے ایبیوز کیا اور اس کے بعد اس خوف سے کہ وہ کسی کو بتا دے گی اس کو قتل بھی کر دیا۔ اور اچھا، یہ پہلا واقعہ نہیں تھا قصور میں، باقاعدہ یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، قصور ڈسٹرکٹ کی، اس میں باقاعدہ گروپ پکڑا گیا جو اس طرح سے بچوں کو ایبیوز کرتا تھا، ان کی فلمیں بناتا تھا اور پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بیچا جاتا تھا، یعنی ان کا پورا بزنس تھا، نیٹ ورک تھا۔ تو اس کے بعد بھی کیس ہوتے رہے، ایسا نہیں کہ کیسز ختم ہو۔ ابھی ایک آدھ ہفتہ پہلے کی بات ہے، مطلب انسان کہتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے، اور ہم ابھی تک ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو بھی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ٹویٹر پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ جس میں ایک بچی جو ہے وہ پولیس کو یہ بیان دے رہی ہے کہ میرا باپ پچھلے 6 ماہ سے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہا، سگا باپ۔ ٹھیک ہے، مطلب ہو سکتا ہے بچی نے باپ پہ الزام لگایا ہو، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر بیٹی اپنے باپ پہ بھی الزام لگا رہی ہے تو یہ بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ اولاد اتنی بگڑ چکی ہے، اور اگر باپ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے تو یہ تو بہرحال ایک دہتی ہوئی انگارے پہ بیٹھنے والی بات ہے کہ جو محافظ تھے انہی سے جو ہے وہ سب سے زیادہ اب انسان کو خوف آنے لگا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک برننگ ایشو۔ پہلے ہم کچھ جسمانی تشدد کے اوپر گفتگو کریں گے،
دیکھیں جسمانی تشدد جو ہے وہ زیادہ انسٹیٹیوشنل ہے، یعنی یہ اب فرد کا مسئلہ کم رہ گیا ہے کہ کسی فرد کو آپ دیکھیں کہ وہ کسی بچے کے اوپر تشدد کر رہا ہو، یہ کم، اداروں میں تشدد زیادہ ہو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ان ویڈیوز میں، ان نیوز میں ایک بڑا حصہ بچوں پر جسمانی تشدد کے حوالے سے شکایات کا، اس کا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، خاص طور پہ جنہیں ہم حفظ کی کلاسز کہتے ہیں، جنہیں ہم حفظ کے مدارس کہتے ہیں۔ آپ نے خود حفظ کیا ہے، آپ میں سے مطلب جس کے بھی گھرانے میں، خاندان میں کسی بچے نے حفظ کیا ہو تو پوری فیملی کو پتا ہوگا کہ جی قاری صاحب مارتے ہیں، اور بہت مارتے ہیں، اور بری طرح سے مار پیٹ کرتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اسکولوں میں بھی ایسی مار پڑتی تھی، ہمارے ہاں سارے ہمارے اساتذہ تو نہیں مارتے تھے، لیکن یہ ہے کہ معروف تھا کہ جی فلاں استاذ جو ہے نا وہ جب مارتا ہے تو پھر ڈنڈا توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے دیواروں پہ لکھ کے کچھ اور طریقوں سے سختی کر کے اسکولز میں مار کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا، اگرچہ ابھی بھی واقعات کیسے سامنے آتے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک المیہ ہے۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، میں بھی مذہبی ہوں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے جو موجود ہیں مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں، مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں۔ ہمارے طبقے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ہم ہی لوگوں کو دور کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی کمی کوتاہی کو تسلیم نہیں کریں گے تو کبھی اس کو دور کرنے کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ یقین مانیے ہمارا اپنا اسکول ہے جس میں بچوں کی حفظ کی کلاس ہے، 4 قاری صاحب ہم نے کوئی 2 سالوں میں بدل دیے اس ایک مسئلے کی وجہ سے کہ بچوں کو مار دیا۔ ظاہری بات ہے اب رواج نہیں رہا بھائی، اب مار پیٹ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، اور یہ جو مار پیٹ مطلب چلی آ رہی ہے، اس میں قاری صاحبان کا جو مسئلہ ہے، جو اساتذہ کا یا ٹیچرز کا مسئلہ ہے، وہ نفسیاتی مسئلہ زیادہ، کیونکہ انہوں نے خود اسی طرح سے پڑھا ہے۔ یہ چیز ہم نے خود دیکھی ہے کہ اتنا مارتے ہیں کہ ڈنڈا توڑ دیتے ہیں، اور باقاعدہ استری گرم کر کے لگانا اور پائپوں سے مارنا، اور مطلب وہ وحشیانہ مار ہے، اس کی اسلام میں کسی طور پہ اجازت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ بچے کو سبق یاد نہیں ہو رہا، بچہ حفظ نہیں کر پا رہا، تو اس میں والدین کا بھی قصور ہے، اور صحیح بات تو بتاؤں والدین کا بھی قصور ہے۔ والدین کا قصور کیا ہے؟ کراچی میں یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ کراچی میں ایک بچے کو والدین نے کیا کیا، جیسے اب سب کو شوق ہے، مجھے بھی شوق ہے میرے بچے حفظ کریں، آپ کو بھی شوق ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے کو والدین نے ڈال دیا، وہ بچہ بھاگ کے گھر آ گیا، والدین نے پھر اٹھایا مدرسے میں پہنچا دیا، تیسری مرتبہ پھر آیا بھاگ کے، والدین نے پھر پہنچا دیا۔ والدین کو تو اسی طرح سے بتایا گیا ہے نا کہ جی آپ اس کو حفظ کروائیں، اس کا بہت درجہ، اب درجہ تو بہت ہے واقعتاً۔ وہ قاری صاحب نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بچہ مر گیا، ٹھیک ہے، اس کی امیجز باقاعدہ پبلش ہوئی ہیں نیوز میں، ٹھیک، اس کی کمر دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ تو جب اس کی FIR درج کرنے کا معاملہ آیا تو والدین نے، پیرنٹس نے یہ بات کہی کہ یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہے، کیونکہ یہ قرآن حفظ کر رہا تھا، تو ہم قاری صاحب کے خلاف FIR درج نہیں کر رہے۔ تو جب آپ خود مذہب کے نام پہ اتنے تشدد کی اجازت دیں گے، مطلب یہ اب نظریات کہاں سے آ گئے کہ کوئی قرآن حفظ کروانے کے نام پہ بچے کی جان لے لے، اور اس بچے کو آپ جو ہے وہ شہید قرار دینا شروع کر۔ مطلب یہ تصور ہمارے دینی تصورات تو نہیں ہے نا،
دینی تصورات بالکل بھی نہیں. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. مطلب ہمارے والدین جو ہے وہ ان کو ایسی پٹیاں پڑھائی جاتی تھی، میں تو اس کو یہی کہوں گا پٹیاں پڑھائی جاتی تھی. وہ قاری صاحب کے حوالے کرتے تھے، بچہ کہتے تھے بھائی چمڑا آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں. مطلب اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، چمڑا ادھیڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اسوہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں کیا آتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو نہیں مارا. مطلب تھپڑ تک نہیں رسید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے، 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، بہت کوتاہی کرتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا ہو. مارنا تو کیا، کبھی مطلب بری طرح سے ڈانٹا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا کسی کام سے، میں بچہ تھا، میں گلی میں محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. بہت دیر ہو گئی، اللہ کے رسول انتظار میں تھے، انس آیا نہیں. تو اللہ کے رسول پھر میری تلاش میں نکلے، تو اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا اور کہا انس میں نے تو آپ کو فلاں کام سے بھیجا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. مطلب جسمانی تشدد جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم پنشمنٹ کہتے ہیں، جسے ہم جسمانی سزا کہتے ہیں، وہ سزا تو مجرم کو دی جاتی ہے نا. اب بچہ تو مجرم نہیں ہوتا، جرم تو ثابت ہی بلوغت کے بعد ہوتا ہے. ایک بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر کوئی اس نے کچھ کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ جرم ہے، اب اس جرم کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹیٹ دے گی، ریاست دے گی. لیکن یہ ہے کہ ایک بچہ جو کہ انوسینٹ ہے، جو کہ معصوم ہے، اور اس کو ایسی ایسی سزائیں دینا جو مطلب دین اسلام کے اندر آپ کہیں کہ بڑے بڑے جرائم کے اوپر ویسی سزائیں نہیں، تو اس کی کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ گنجائش نہیں نکلتی، کسی بھی اعتبار سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. دوسری بڑی جو ڈومین ہے بچوں پہ جسمانی تشدد کے حوالے سے، وہ ملازم بچہ. چائلڈ ایبیوز کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا فیکٹر چائلڈ لیبر کا نظر آئے گا. چائلڈ لیبر کے پیچھے پھر جائیں گے تو پھر مطلب اس کے اپنے فیکٹرز ہیں. غربت ہے، بچوں سے کیوں مزدوری کرواتے ہیں. اب یہ آئے روز ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اچھے بڑے دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ گھرانوں میں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ وکیل ہیں، میڈ نے چوری کر لی، وہ بچی تھی 12-13 سال کی، اس کو اتنا مارا اگلوانے کے لیے کہ وہ جان سے گئی. فلاں زمیندار نے اپنے مظاہرے کے جو ہے وہ بچے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ٹھیک ہے، یہ سب خبریں ہم دیکھتے ہیں. ابھی یہ حال ہی کا واقعہ ہے، 2020 کی بات بتا رہا ہوں، جون 2020 کی ہے. راول پنڈی میں ایک کیس سامنے آیا ہے کہ وہ بچی نے جو ان کے گھر میں ملازمہ تھی، میڈ تھی، اس نے 2 طوطے، مہنگے طوطے ہوں گے، کچھ طوطے باہر سے لے کے آتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پرندہ تو پرندہ تھا نا، وہ غلطی سے اس سے اڑ گئے. اس نے کوئی غفلت کی تو انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ جان سے گئی. یہ خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جی ورک شاپ کے اوپر یہ گاڑیوں کی ورک شاپ ہے، یہ بائکس کی ہے، یہ سائیکلوں کی ورک شاپ ہے، استاذ نے چھوٹے کو اتنا مارا کہ وہ مطلب یہ سب ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں. بٹے کے اوپر مزدوری کرنے والے بچے. تو چائلڈ لیبر جو ہے، جہاں بچوں سے کام لیا جاتا ہے، ویسے تو ہمارے ہاں ویسے قوانین ہیں بچوں سے کام لینے نہ لینے کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہماری سوسائٹی میں یہ تو ہے، اور بہت جسمانی تشدد ہوتا ہے بچوں کے اوپر، بہت جسمانی تشدد ہوتا ہے. دیکھیں اس حوالے سے جو کردار ادا کرنے کا ہے، ایک تو اسٹیٹ کا ہے، ریاست کا ہے، کہ ریاست بچوں پہ جسمانی تشدد کے حوالے سے قانون سازی کرے، قوانین بنائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں. بعض اوقات قوانین موجود ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ایک بات تو یہ ہے ریاست کے کرنے کا کام یہ ہے.
لیکن یہ ہے کہ ریاست بعض اوقات یہ کام نہیں کرتی. تو ہم آپ عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ریاست کو اس کے کام کی طرف متوجہ کریں، ہم حکومت کو، گورنمنٹ کو اس کے کام کی طرف متوجہ کریں. اب یہ بہت اچھا ہوا یہ جو ہینگ دی ریپسٹ کا نعرہ عام ہوا ہے کہ ریپسٹ کو آپ پبلک پلیس پہ سر عام چوراہے کے اوپر آپ اس کو لٹکا دو. ٹھیک ہے، جو زنا بالجبر کرتا ہے اس کو آپ لٹکا دو. اب ایک سوشل پریشر ڈیولپ ہوا نا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم کیبنٹ کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں، ہم ایسا بل لائیں گے. ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم تو اب یہ سب پریشر کہاں سے جنریٹ ہوا؟ سوسائٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا سے. تو سوسائٹی جو ہے وہ لوگ جو ہیں بہرحال جو کچھ وہ کہتے ہیں بولتے ہیں اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک وزن ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کا ٹول جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، ریاست کو، اسٹیٹ کو، رستہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم چائلڈ ایبیوز کی اس صورت کو کم کر سکتے ہیں. دوسرا، اگر ریاست اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو والدین کو چاہیے. والدین بھی بہت غافل ہیں بدقسمتی سے. ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کا. کمیونیکیشن بالکل ختم ہے. والدین اور بچوں کے اندر کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھ چکا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو اب ہمارے پاس انڈر گریڈ کے بچے ہوتے ہیں، یہ انجینئرنگ کے. اب ان بچوں کی سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے پیرنٹس ہمیں وقت نہیں دیتے، کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. اور یہ بڑے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہی چھوٹے بچوں کے بھی مسائل ہیں. ابھی جہلم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک استاذ جو ہے وہ بری طرح سے ایک 6-7 سال کی بچی کو اٹھا کے مار رہا ہے. اور اس کی کیا ٹیوشن اکیڈمی ہے جہاں وہ بچی ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا. اب اس استاذ نے پہلی مرتبہ تھوڑا مارا ہوگا، اور اس بچے کو یا اس بچی کو کوئی وہ پہلی تھوڑی ہوگی جس کو اس نے مارا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ والدین بس بھیج دیتے ہیں، اسکول میں بھیج دیا، اکیڈمی میں بھیج دیا، مدرسہ میں بھیج دیا، کوئی فیڈ بیک نہیں لیا، کبھی استاد سے نہیں ملے، کبھی بچے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا. کبھی بچے نے کہا کہ جی میں نے اسکول نہیں جانا تو اس سے پوچھا نہیں کیا وجہ ہے، ہر وقت بس ڈرامے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے استاذ کے خوف سے وہ پریشرائز ہو کے اسکول جانے سے جو ہے وہ انکار کر رہا ہو سکتا ہے اسے اسکول سے بری طرح سے مار پڑی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اور خاص طور پہ جو چلڈرن سائیکالوجی ہے، بچوں کی جو نفسیات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری، اس کو سمجھنا بہت ضروری. اب بچہ جو ہے جب اس کو مار پڑتی ہے تو دیکھیں اس کی ایموشنل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہیلتھ سے مراد بس فزیکل ہیلتھ ہے، بس بچہ فزیکلی ہیلدی ہے تو ہمارا بچہ صحت مند ہے. جذباتی صحت بھی کوئی صحت ہے. بچے کے جذبات، ایموشنز جب امبیلنس ہو جاتے ہیں تو وہ پوری شخصیت اس کی امبیلنس ہو جاتی ہے. بچے کو جب مار پڑتی ہے تو اس کے اندر نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اگر دوسروں کے سامنے اس کو مار رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو کیا ہے، ایک شرمساری کا جذبہ اس کے اندر آئے گا. تو بچے کی ایموشنل ہیلتھ بہت متاثر ہوتی ہے. تو چلڈرن سائیکالوجی کو بہت اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پیرنٹس کو، والدین کو، کہ بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اتنی گہرائی میں کیا یہ وہ مطلب کون پڑھے گا، والدین اتنی، ہمارے والدین نے تو ہماری تربیتیں نہیں کی اس طرح سے، کبھی سوچا نہیں. پر ٹھیک ہے، گلی محلے میں کھیل کود کے ہم بھی تو بڑے ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم حیران ہوتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں کیسے کیسے نمونے پیدا ہو رہے ہیں. یہ نمونے اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے گہرائی میں جا کے
بچوں کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، تربیت نہیں کر رہے ان کی۔ اب یہ جاوید اقبال کا کیس ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا۔ جاوید اقبال، جاوید اقبال وہ آدمی تھا جس نے 100 بچوں کو قتل کیا، 100 بچوں کو، اور صرف قتل نہیں کیا، پہلے ابیوز کیا، جنسی تشدد کیا ان کے اوپر، پھر ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرتا تھا، تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیتا تھا، بعد میں دریا میں بہا آتا تھا۔ ایسا نمونہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور امریکہ سے لوگ سائیکالوجسٹ آتے تھے کیس سٹڈی کرنے کے لیے، کیا بندہ ہے، کیسے یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کی ہسٹری بھی آپ دیکھیں تو کیا ہے، خود چائلڈ ایبیوز کا شکار ہوا تھا، بچپن میں اس کے اوپر جنسی تشدد ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے ریلیٹیوز اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے، اس کی ایموشنل ہیلتھ متاثر ہوئی، اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے غلط کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ 100 بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں پیچھے فیکٹرز کیا تھے، وہ کہاں سے، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے نا کہ ایک استاد بچوں کو کیوں مار رہا ہے، قاری صاحب کو کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ خود اس نے مار کھا کے پڑھا، اس کا ذہنی سانچہ ایسا بن گیا کہ جب میں نے مار کھا کے پڑھا ہے تو اگلے کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اسی طرح سے پڑھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں بہت الارمنگ۔ ایک سٹڈی کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق، پاکستان میں ہر 10واں بچہ اور ہر 4تھی بچی کسی نہ کسی مرحلے پہ سیکشول ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کو ابیوز کرتا ہے یا ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن کیا ہوگی کہ ایک حکومتی اہلکار یہ کہہ رہی ہے، میڈیا پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ ہمیں تو کہتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے قانون بنا دو، لٹکا دو، فلاں کر دو، لیکن جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان کیسز کے اندر 90% لوگ وہ ہیں جو اس بچے کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو کس کو لٹکا دو، اس کو انسسٹ کہتے ہیں۔ تو بہت الارمنگ سچویشن، بہت الارمنگ۔ بچے کا اپنا چاچا، ماما وہ اس کے اندر ملوث ہے، کیا کریں آپ، کیا کریں؟ FIA کے اہلکار نے یہ ابھی پچھلے دنوں بات کی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ایک خاتون نے رپورٹ کی، خاتون نے کہا میری بچی کی نازیبا تصاویر نیٹ پہ ڈالی گئی ہیں، مجھے بندہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم نے پیچھے لگ کے بندہ ٹریس کیا، وہ اس لڑکی کا کزن نکلا، خاتون نے کیس واپس لے لیا۔ کیا کریں آپ؟ خود لوگ ہی نہیں چاہتے کہ مجرم کو سزا ملے۔ ابھی یہ آج کی خبر ہے کہ وہ ایک خاتون نے جس نے 15 پہ کال کی تھی کہ مجھے اوباش تنگ کر رہے ہیں، اور ASI کیا جو مطلب موبائل گاڑی تھی اس کی ہیلپ کے لیے، اسی نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا، وہ پولیس اہلکار، ٹھیک ہے؟ اس کے باپ نے مقدمہ درج کروایا۔ آج کا بیان کیا ہے خاتون کا کہ باپ نے غلطی سے مقدمہ درج کروا دیا۔ اب اس بیان کا کیا مطلب نکلتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں اس میں بس ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، ہینگ دی ریپسٹ، لٹکا دو، مار دو، 3 دن جو ہے وہ اس کو لٹکائے رکھو، لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ جب اپنا کیس آتا ہے عوام الناس کا، وہ خود بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ڈٹتے نہیں، خود سلو کر لیتے ہیں مجرم کے ساتھ۔
تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتیں یا ریاستیں یا پولیس والے بھی یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے اندر بھی موجود ہیں، ہڈ حرام ہیں، سارے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن عوام ناس کون سی پاک پوتر ہے؟ تو معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت کرے، یعنی صرف آپ یہ سمجھیں کہ قانون کے نافذ ہو جانے سے، قانون بنا لینے سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو بہت ساری جگہوں پہ قانون بنا ہوا ہے، ہم خود سلو کر لیتے ہیں، ہم خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا، ہمیں نہیں چاہیے کوئی انصاف۔ معاشرے کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت کہاں سے ہوگی؟ والدین کی طرف سے، جسے ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ ریاست کو اپنا کام کرنا ہے، معاشرے کو اپنا کام کرنا ہے، اسکول کو اپنا کام کرنا ہے، اور والدین کو اپنا کام کرنا ہے۔ جب تمام لیولز کے اوپر ہم یہ اصلاح کا کام کریں گے تو پھر جا کے کوئی معاشرے میں امکان ہے کہ اصلاح ہو، ورنہ تو اگر بلیم گیم چلتی رہے گی، حکومت مخلص نہیں ہے، وہ نہیں کرتی، پولیس ایسی ہے، فلاں خراب ہے، خراب تو یہاں ساری ہیں، سیدھی سی بات۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی 90% کیسز میں تو آپ کے اپنے ریلیٹیوز ملوث ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت قانون نہیں بنا رہی۔ قانون بنائیں گے تو 90% تو آپ کے بچوں کے جو ڈھونڈیں گے ہم، جو زیادتی کرنے والے ہیں، وہ تو آپ کے اپنے رشتہ دار نکلیں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ چاہیں گے کہ ان کو ہم لٹکا دیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے رپورٹیں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس چیز کو ہم تربیت کے ذریعے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ لیکن ہم نے ٹین ایجرز کے لیے ضروری نہیں ہے، مطلب اب ہمارے ہاں جو این جی اوز ہیں وہ تو غلط مقاصد کے لیے اس طرح سے ایجوکیٹ کرتی ہیں نا، تو غلط مقاصد کے لیے، تو این جی اوز کے مقاصد اپنے، وہ تو فحاشی کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے فقہ میں، حدیث کی کتابوں میں کتاب الطہارہ ہوتا ہے، طہارت کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارے کی زبان میں، میٹافر کے انداز میں بہت مہذب سویلائزڈ پیرائے کے اندر شرم و حیا کے مسائل کو بیان کیا ہے، قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے، تو اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے اس ایجوکیشن کی، اور یہ پیرنٹس کی طرف سے ہوگی تو پھر یہ ضرورت پوری ہوگی۔ پیرنٹس کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے، بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں، تو پھر بچے تو ابیوز ہوتے رہیں گے، بچوں کو وقت نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کے ساتھ مسائل ڈسکس نہیں کریں گے۔ بالغ ہونے کے بعد سب بچوں کو سارے مسائل پتہ چل جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے پتہ چلے، کہاں سے پتہ چلے۔ اگر والدین نے اس کو نہیں بتائے تو کس نے بتائے؟ والدین بتائیں گے تو صحیح رخ پہ اس کی تربیت ہوگی، باہر کہیں سے سیکھے گا وہ ساری چیزیں سیکھ تو جائے گا، باہر کہیں سے وہ انفارمیشن لے گا تو غلط سلط سب کچھ سمجھ جائے گا۔ تو 3 لیولز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو گھر کے لیول پہ، وہ یہ کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بچوں کی تربیت کی جائے، اور یہ کام پیرنٹس کریں، اور پیرنٹس تبھی یہ کام کر سکتے ہیں جب کہ وہ بچوں کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں۔ اب تو ہمارے ہاں دیکھیں، مطلب نفسیاتی مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا، کہتے ہیں بچہ ڈرامہ کر رہا ہے، اور یقین مانیں یہ نفسیاتی جو بیماری ہوتی ہے، یہ جو نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے، یہ جسمانی عارضے سے 70 گنا زیادہ۔ ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، کراچی کی ایک خاتون جس نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی، 7 ماہ اس کی شادی کو ہوئے تھے،
اور اس کا ایک لیٹر بھی پبلش ہوا، ایک خط بھی پبلش ہوا اس خاتون کا اپنے خاوند کے نام، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ مجھے سسرال والے برا بلا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ڈپریشن، مطلب اس کے خط میں کچھ ایسا نہیں ہے کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا یا کیا ہے، صرف یہ ہے کہ لوگ اس کو باتیں بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا ڈپریشن میں چلی گئی کہ اس نے سوسائڈ کر لی۔ کہنے تو وہ آپ کہیں کہ بھائی یہ کوئی مطلب بات ہے، مطلب اس کی خاطر آپ جو ہے وہ مر جائیں، لیکن اب جس کو نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے وہ تو یہ کہے گا یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ فلاں نے تم کو باتیں بنائی اور تم نے سوسائڈ کر لی۔ لیکن جس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، جس کو نفسیاتی عارضہ لاحق ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی پین ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ تو ہمارے ہاں تو جب تک بچہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ سر نہ پھاڑ لے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نفسیاتی مسائل، بچہ جو ہے نا، بچے کی جو نفسیات ہوتی ہے، تو بچے کی جو بچپن میں نفسیات بن جاتی ہے، سمجھے اس کی شخصیت بن گئی ہے، اب آخر تک اس نے وہی رہنا ہے جو بچپن میں وہ بن چکا ہے۔ تو جب اس کی پرسنالٹی کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، جب بچپن میں اس کی شخصیت طے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت والدین کو چاہیے کہ اس میں اہم رول ادا کریں۔ جب اس کے ایموشنز بن رہے ہیں، جب اس کے ذہنی سانچے جو ہے وہ ڈھل رہے ہیں، اور یہ والدین یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سکولز کو چاہیے خاص طور پہ جو حفظ کی جو کلاس کے جو ٹیچرز ہیں، ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس ہونی ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پوری یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے، کس بات کے اوپر کھڑی ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن؟ بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، تعلیم دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیسے لیسن پلاننگ کرنی ہے، بچوں کی نفسیات ان کے گریڈز کے اعتبار سے کیسے سامنے رکھنی ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کلاس کنٹرول کیسے پیدا کرنا ہے، بچوں سے ریزلٹس کیسے لینے ہیں۔ پوری ایک یونیورسٹی اس بات کے اوپر کھڑی ہے، تعلیم دینی کیسے ہے۔ وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ تعلیم دینے کا طریقہ سکھا رہے۔ ہمارے یہاں اس طرف توجہ ہے ہی نہیں۔ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس ہونی چاہیے مدارس کے بچوں کے، خاص طور پہ جو حفظ کرواتے ہیں، اور اسی طرح اسکول میں بھی، اور استاذ جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں اس حوالے سے اہم کردار ادا کرے۔ پھر تیسرا لیول جو ہے وہ سوسائٹی کا ہے۔ سوسائٹی میں اب دیکھیں، مطلب کچھ لوگوں کو توجہ اس طرف کرنی چاہیے۔ اب مجھ تک اگر شکایت یہ پہنچتی ہے، یا کوئی خاتون جو ہے وہ تھانے میں جا کے، مثال کے طور پہ ایک مثال بیان کر رہا ہوں، رپورٹ درج کرواتی ہے کہ فلاں میرا ریلیٹو مجھے ابیوز کر رہا ہے، اور وہی ریلیٹو اس کا گارڈین بھی ہے، کسٹوڈین بھی ہے، کیا کرے گی؟ کہاں رہے گی؟ کیسے دکھے؟ آپ کہیں گے دارالامان میں چلی جائے، دارالامان میں اور بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے، وہ خواتین جو کچھ دینی جذبہ رکھتی ہیں، کہ یہ جو ایسی خواتین جو کہ پس رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کے لیے کچھ این جی اوز بنائی جائیں۔ ایسے بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، جو بے گھر ہو جاتے ہیں، یا ایسے بچے کہ جو چائلڈ لیبر میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں 12.5 ملین بچے، 1.25 کروڑ بچہ ہمارے ہاں جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے، صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو پروٹیکشن دینا۔ ابھی یہ آپ چلے جائیں سڑکوں پہ، داتا دربار پہ، ادھر ادھر ہیں گھومتے پھر رہے ہیں، نہلائیں دھلائیں ان کو، ٹھیک ہے، ایجوکیٹ کریں، تعلیم دیں، معاشرے کا اچھا فرد بنائیں، یہ بھی تو کرنے کا کام ہے، یہ بھی کرنے کا کام۔ کچھ لوگ اس طرف توجہ دیں۔ حکومتی لیول پہ اگر کچھ ادارے ایسے ہیں، جیسے اب ایک این جی او ہے سیو دی چلڈرن، اب یہ ساری جو ہے وہ اہل مغرب نے بنائی ہوئی ہے نا، اس کو حکومت پاکستان نے وارننگ دی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ان کا آفس باقاعدہ بند کروایا حکومت پاکستان نے، کیونکہ وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے
ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث تھی. ہمارے ہاں کے لوکل لوگ خاص طور پہ جو کہ سمجھتے ہیں مسائل کو، ایشوز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ کچھ ایسی کوئی آرگنائزیشن بنائیں، مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو ویلفیئر کا یہ کام بھی کریں، ان کو پروٹیکشن دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بہترین شہری بنائیں، ان کو ظالم بھیڑیوں سے بچائیں. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری. تو یہ چند ایک باتیں تھیں بچوں پہ تشدد کے حوالے سے کہ اس میں والدین یا ہمارے ہاں جو سکولز ہیں یا بحیثیت معاشرہ ایک سوسائٹی کے یا پھر ہماری ریاست اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی جی بچوں کی مار پیٹ اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے شریعت میں کیا حل تجویز کیے گئے؟ دیکھیے بچوں کو مارنا جو ہے سوائے ایک مسئلے کے ہمارے ہاں بچوں کو مارنا نہیں آیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ نماز کا. وہ بھی اللہ کے وسلم نے کب کہا کہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا کرو؟ سختی کرو. یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ 10 سال کی عمر میں جا کے جو ہے وہ تم نے اس کو نماز کا کہا، نہیں. کب کہنا شروع کرنا ہے؟ 7 سال کی عمر میں. 7 8 9 10 3 سال تک اس کو کہتے رہو نماز کا. اگر پھر بھی نہ پڑھے تو اب اس پہ سختی کر سکتے. ہمارے ہاں ایک وہ بہت اچھے عالم دین ہے جامعہ اشرفیہ کے مولانا یوسف صاحب، ایک دفعہ انہوں نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد وہ ایسی سوال و جواب کی مجلس لگی ہوئی تھی. کہنے لگے مجھے ایک والد نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے نماز کا کہا تو اس نے مجھے جواب دے دیا ٹکا سا، تو میں نے اس کو تھپڑ دے مارا تو وہ میرے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ اس کو مارو، تو یہ مارنے سے تو فساد پیدا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی بچی کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 17 سال. تو اس سے پہلے کبھی نماز کا کہا؟ نہیں کہا. بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ترتیب بتائی ہے، وہ جو سختی کرنا ہے اس سختی کی بھی اللہ کے رسول نے ایک ترتیب بتائی. یہ تو نہیں کہا کہ 30 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر اس کو تھپڑ مارو. مطلب 7 سال کی عمر میں اس کو کہنا شروع کرو، ٹھیک ہے، 3 سال اس کو کہتے رہو. اگر 10 سال کی عمر میں بھی نماز کی طرف نہیں آ رہا تو پھر اس پہ سختی کر سکتے ہو. تو اس کے علاوہ کسی مسئلے میں سختی کرنے کا نہیں. اور اب دیکھیں ہمارے ہاں اب لوگ پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، مائیں جو ہے کیا کرتی ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، فرسٹریشن میں تنگ آ کے مائیں تنگ آ جاتی ہیں نا، لیکن کیا اٹھا کے بیڈ کے اوپر دے ماریں گی؟ نہیں، اس طرح سے نہیں. 2 سال کا بچہ ہے اس کو غصے میں آ کے تھپڑ دے ماریں گی، مطلب اس کا کوئی جواز نہیں، کوئی جواز نہیں. ٹھیک ہے، اس مار پیٹ کا کوئی جواز نہیں، بھلے وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو. تو مار پیٹ تو پہلی بات ہے ہونی نہیں چاہیے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل ہی نہیں ہے. سختی کی جا سکتی ہے. دیکھیں بچوں کو پنش کرنے کا انداز صرف ڈنڈا نہیں ہے، پنش آپ بہت طرح سے کر سکتے ہیں. بچوں کو اگر آپ بچوں کی نفسیات سمجھ جائیں نا تو صرف آپ ڈنڈا دکھا کے جو ہے وہ اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں، اس کو ڈرا سکتے ہیں. مارنے کی ضرورت نہیں. بچوں سے کام لینے کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں سے کام لینے کے حوالے سے یہی ہے کہ ان کی حیثیت سے زیادہ کام نہ لیا جائے. تو کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جسے ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں نا، یہ بہرحال ظلم ہے. بھٹے کے اوپر بچہ مزدوری کر رہا ہے، یہ ظلم، یہ کسی اعتبار سے الاؤڈ نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ آپ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. کسی خاندان میں اب والد نہیں رہا،
ٹھیک ہے، اب بجائے اس کے کہ والدہ دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کرے، اب وہ بچہ 10-12 سال کا ہے، باہر نکلتا ہے، کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ گھریلو تشدد بالخصوص عورتوں کی ان کے خاوند یا سسرالیوں کے حوالے سے مار پیٹ کے بارے میں کیا حدود قوانین؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا جو ہے یہ کوئی ثواب کا کام تو ہے۔ جب یہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، سب کے علم میں ہے، سورہ نساء کی جو آیت ہے، اگر تمہاری عورتیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں، اختلاف نہ کریں، نشوز کا لفظ، نشوز کہتے ہیں کھڑا ہونا، مقابلے میں کھڑا ہونا۔ مرد گھر کا ایڈمنسٹریٹر ہے نا، تو وہ کہے کہ نہیں میں گھر کا نظام چلاؤں گا، یہ نشوز ہے، اس کو سرکشی اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو پھر تم ان کو کیا کرو، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اگر سمجھانے سے بھی نہیں معاملہ حل ہو رہا تو تم بستر علیحدہ کر لو، اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لو۔ اگر سمجھتے ہو کہ اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو تم ان کو مار سکتے ہو، یہ بات قرآن میں آئی، لیکن تیسرے سٹیپ کے طور پہ۔ اچھا ہوا کیا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی 40-50 کے قریب خواتین جو تھیں انصار کی، وہ ازواج مطہرات کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ جی یہ آیت کیا نازل ہوئی ہے، ہم عورتوں کی تو شامت ہی آ گئی ہے، اور دوسرا مرد جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے صبح شام جیسے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر خطبہ دیا اور کہا کہ میں تم سب کو منع کر رہا ہوں کہ کسی نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس بات کو کوئی 2 ہفتے گزرے، حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے یہ حکم دیا تھا، اب بات یہ ہے کہ میری بیوی تو میرے اوپر چڑھتی ہے۔ تو مطلب انصار کی جو عورتیں تھیں، مزاج ہوتا ہے نا، انصار کی عورتیں جو ہے وہ دباؤ سہ لیتی تھیں۔ جو یہ مکہ سے آئی تھی نا، یہ قریشی عورتیں تھیں، خاندانی عورتیں تھیں، ان کے اندر دبدبا ہوتا تھا۔ تو مطلب وہ جب خاندانی عورت ہوتی ہے تو اپنے خامد کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو پوری پڑتی ہے۔ تو وہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہماری عورتیں تو ہمارے اوپر چڑھتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ایک دوسرا خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ نے اجازت دی ہے لیکن مجھے پسند نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ بہتر نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ یہی رہا ہے۔ لیکن وہ ایک آخری آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈائیورس سیپریشن ایک بڑا نقصان ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی سختی کر لے کہ گھر کا ادارہ بچ جائے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو اتنا جنرلائز کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں فرق کیسے کیا جائے؟ کیا صرف عورت کا قول ہی دلیل ہے؟ بہرحال یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ اب ایک عورت نے اگر اپنی آزاد مرضی، جسے ہم کہتے ہیں کانسنٹ کے ساتھ، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو گیا، بعد میں وہ کہے کہ جی اس نے میرا تو ریپ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ تو اس میں جج کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ مختلف جو وٹنسز اس کے سامنے ہیں، جو گواہیاں، جو شہادتیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ صرف عورت کے قول کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، خلاصہ یہ ہے، صرف عورت کے قول، کیونکہ وہ الزام بھی ہو سکتا ہے۔ زنا بالجبر کی سزا اور زنا بالرضا کی سزا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں شریعت میں جو رضامندی سے جو ایک بدکاری کا فعل ہوتا ہے تو اس کی سزا تو 100 کوڑے ہے، 100 لیشز، جس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ریپ کرتا ہے جبراً کسی خاتون کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بدکاری میں، جیسے اب ہمارے ہاں یہ موٹر وے کیس بہت معروف ہوا، تو اس کی سزا قرآن مجید میں پھر حرابہ ہے، کیونکہ اس کو فقہا نے کہا ہے کہ یہ فساد فی الارض میں آتا ہے۔
اور فساد فی الارض کی سزا قرآن نے کیا بیان کی؟ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ ان کو بری طرح سے قتل کر دیا جائے۔ بری طرح سے قتل کرنے سے مراد جیسے رجم ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو سولی دے دیا جائے۔ سولی پھانسی نہیں۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ رومن امپائر میں جیسے وہ اپنے باغیوں کو کیا کرتے تھے، جو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرتے تھے، ان کو ٹانگ دیتے تھے بھوکا پیاسا نا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ کے، اس کو سولی دینا کہتے تھے کہ بھوک پیاس سے مر جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ دوسری سزا یہ ہے۔ تیسری سزا یہ ہے کہ مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ قاضی کی اوپر ہے، جج کی اوپر ہے کہ وہ ان سزاؤں میں سے کوئی سزا جو ہے فساد فی الارض کی، جتنا اس کا فساد ہے اس کے اعتبار سے، اس پہ یہ سخت سزا جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہے۔ پاکستانی جو قوانین ہے، دیکھیں ہمارے ہاں حدود آرڈیننس نافذ تھا ضیاء الحق کے دور سے، حدود آرڈیننس، وہ حدود آرڈیننس مطلب ہمارے شریعہ کا جو لا ہے اس کے بہت قریب، لیکن بعد میں پرویز مشرف کے دور میں اس کو جو ہے وہ ویمن رائٹس کے مسئلے میں اس کو معطل کر دیا گیا۔ تو اب ہمارے ہاں کوئی ریپ کے حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے، اس لیے تو آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ قانون بنایا جائے، لیکن شرع میں تو یہی سزا ہے کہ اس کو لٹکا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سزا ہینگ دی ریپسٹ کا نعرہ بالکل ٹھیک ہے شرعی اعتبار سے۔ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ عورت خود مدعی ہو تو گواہ لازم؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں، اس کو جو ہے وہ ہمارے ہاں میڈیا خاص طور پہ لبرل طبقہ بہت مینوپولیٹ کرتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک خاتون کی جو ہے وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی، اگرچہ وہ 40-50 سیکنڈ کی ہے، لیکن دیکھیں کہ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں، بار بار بھیجتے ہیں۔ تو وہ مطلب ایک ہوٹل میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے وہ جو سامنے موجود ہے میرا ریپ ہو رہا ہے، ابھی تو تم ایک کھڑے ہو، 3 اور لے کے آؤ پھر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب لبرل طبقہ اسلام کے اوپر اس طرح سے اعتراض کرتا ہے، لیکن اصل میں انہوں نے بات کو سمجھا نہیں۔ جو 4 گواہ ضروری ہیں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، جو 4 گواہ ضروری ہیں وہ حد کے لیے ضروری ہیں، سزا کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ نے متعین کر دی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ بری طرح سے قتل کیا جائے، یہ حد ہے، ٹھیک ہے۔ سولی دے دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے، رجم کر دیا جائے، ان کو ہم حدود کہتے ہیں جو اللہ نے سزائیں متعین کر دی۔ تو حد جو ہے وہ گواہوں سے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے کہ فلاں جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس پہ سزا لاگو ہو سکتی، سزا لاگو ہو سکتی ہے، وہ جج کے اوپر ہے جو بھی سزا دے۔ جیسے ہمارے ہاں 2015 کے ایک کیس میں ایک عدالت نے جو ہے وہ ریپ کے ایک کیس میں 12 سال کی سزا دی، سزا لاگو ہو سکتی ہے۔ حد جو ہے اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت، تو اگر 4 گواہ موجود نہیں ہے تو حد کی سزا نہیں ہوگی، کوئی اور سزا ہو سکتی، وہ جج کے اوپر۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ زناکاری کی سزا صرف مرد کے لیے کیوں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مرد کے لیے ہے، شریعت میں تو دونوں کے لیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، ہر ایک کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ پبلک پلیس پہ کرو تاکہ عبرت بنے۔ عورت کی بے پردگی زیادہ بڑا سبب ہے یا مرد کی بد نظری؟ نہیں، کسی کو بڑا سبب ہم نہیں کہہ سکتے، دونوں ہی بڑے اسباب میں، دونوں ہی بڑے اسباب، ٹھیک ہے، عورت کی بے پردگی بھی اور مرد کی بد نظری۔ محرم اگر، جسے ہم نے انسیسٹ کہا تھا کہ محرم اگر زنا کرے تو اس میں کوئی سختی ہے یا چھوٹ ہے؟ نہیں، سختی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے 2 حرمتوں کو پامال کیا ہے نا، تو اس کو سزا دینے میں سختی کی جائے گی، یعنی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرابہ کی سزا لگی، فساد فی الارض کی سزا لاگو ہوئی۔ زنا بالجبر کی مجرم عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کو کیا سزا ملے گی؟ اگر ثابت ہو جائے
ٹھیک ہے نا، یہ تو سارا ثبوت کے اوپر ہے نا، اگرچہ مطلب یہ چیز زیادہ اس طرح سے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ قوت رکھتا ہے عورت کی نسبت، زیادہ طاقت رکھتا ہے، عورت مرد کے اوپر جبر کرے اس کے امکانات مطلب نہ ہونے کے برابر، کیونکہ عورت کمزور ہے جسمانی اعتبار سے بھی، ویسے بھی فطرتاً بھی کمزور ہے مرد کی نسبت۔ ہاں مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو سزا تو دونوں کے لیے۔ شادی شدہ افراد جو ہے وہ زیادہ اس میں ملوث ہوتے ہیں یہ بدکاری میں۔ تو حالانکہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی نکاح سے تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نکاح کریں تو مسئلہ، یہ بات درست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب دی ہے، لیکن جو انہوں نے آبزرویشن بیان کی وہ آبزرویشن بھی درست ہے کہ شادی شدہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملوث پائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ فیکٹرز مختلف ہیں، اس میں اقتصادی معاشی محرکات بھی ہیں، اس میں سماجی عوامل بھی ہیں، اس کے اندر نفسیاتی محرکات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچے نے اپنے باپ کو دیکھا اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے، بہت امکانات، بہت پاسبلٹیز ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ بچہ بھی بڑا ہو کے ویسے ہی کرے گا۔ تو مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے ساتھ جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ زیادتی ہوتی ہے بچپن میں، تو وہ بڑا ہو کے اس کے اندر ایک جذبہ انتقام ہوتا ہے، وہ انتقاماً ایسا کرتا ہے۔ پھر ایک اور بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے، اب اس کی بیوی تو ہے، اب ظاہری بات ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جب مسائل حل نہیں ہو رہے تو وہ کہیں اور منہ ماری کرے گا، اس کے لیے جواز نہیں ہے منہ ماری کرنے کا کہیں پہ، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم پیچھے اسباب کی بات کر رہے ہیں کہ اسباب یہ ہو سکتے ہیں، تو اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرے اپنی بیوی کے ساتھ، یہی ہو سکتا ہے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں دوسری شادی کر لے، ٹھیک ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا نا کہ جی حضرت دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کہنے لگے کتنے مکان ہیں؟ کہنے لگا ایک، تو کہا کہ جب 3 ہو جائیں تو پھر کر لینا۔ اس نے کہا جی 3 کس لیے؟ بیویاں تو 2 ہوں گی۔ کہنے لگے ہاں، ایک بیوی کے لیے، ایک دوسری کے لیے، ایک تیرے لیے۔ تو بہرحال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سیکنڈ میرج سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں حل ہوتے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ اچھا، میرا ایک کتابچہ انہوں نے ذکر کیا، اس کو ضرور پڑھیں جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سیکس سائیکالوجی اور سوسائٹی کے نام سے، تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو میاں بیوی کا خاص طور پہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے وہ مطمئن نہیں ہے، خاص طور پہ جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر ہے، وہ اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہے، وہ مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ تو مطلب اکثر و بیشتر تو وہ مزاح میں کرتا ہے، میں دوسری شادی کر لوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے عدم اطمینان کی پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس پہ میں نے لکھا ہے۔ ازدواجی رشتے میں بھی زیادتی کی کوئی صورت ہے؟ نہیں، میریٹل ریپ کوئی چیز نہیں، میریٹل ریپ اسلام میں کوئی ریپ نہیں ہے، اگرچہ یورپ کہتا ہے کہ یہ ریپ ہے۔ میریٹل ریپ کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کر لے تو یہ بھی ریپ ہے، تو یورپ کہتا ہے یہ بھی ریپ ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے، اس کو ریپ نہیں کہتے، لیکن اخلاقی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت نفاست تھی، جیسا کہ بعض واقعات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ ایک خاتون سے شادی ہوئی تھی تو ازواج مطہرات میں سے 2 نے اس خاتون کو کہا کہ تم جب اللہ کے رسول آئیں تو تم نے یہ الفاظ کہنے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو نہیں پتا تھا، تو اللہ کے رسول جب آئے اس کے پاس پہلی مرتبہ تو اس نے اللہ کے رسول کو وہ الفاظ کہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو فوراً طلاق دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت نفاست تھی،
حالانکہ اس خاتون کا یہ ارادہ نہیں تھا، اس کو تو سمجھایا گیا تھا کہ آپ کہنا کہ جی میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں مزاج میں اتنی نفاست تھی کہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے تو اب مجھے تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، باوجود کہ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی منکوحہ تھی۔ تو اللہ کے رسول نے سیپریشن کو زیادہ مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ زبردستی کا کوئی تعلق قائم۔ جی، میاں بیوی کے تعلق، ازدواجی تعلق کے حوالے سے جو حقوق مرد کو حاصل ہیں، کیا وہی عورت کے لیے بھی ہیں؟ عورت بنے سنورے اور خامد کے بلانے پر آئے۔ بہرحال دیکھیں بات تو یہی ہے نا کہ مردوں کو جیسے تقاضا ہوتا ہے کہ عورتیں ان کے لیے بن سنور کے رہیں، تو اسی طرح سے جو ہے وہ عورتوں کا بھی تقاضا ہوتا ہے، مطلب بہرحال اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ اب مرد کا معاملہ یہ ہے کہ جی اب اس کے جسم سے پسینوں کی بدبو آ رہی ہے، لیکن اپنی عورت سے وہ ہر وقت تقاضا کرے کہ جی اس سے خوشبوئیں پھوٹنی چاہیے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ دونوں طرف کا معاملہ جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ شرعی سزاؤں پہ آج کل کے دور میں عمل درآمد ممکن نہیں؟ عمل درآمد تو ممکن ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے، بس ہمیں سنسیئر ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فیکٹرز کو نہ ختم کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب قحط سالی آ گئی تو چور کی سزا ختم کر دی۔ قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو مل نہیں رہا، بھوکے مر رہے ہیں، اب ایسے میں آپ چور کے ہاتھ کاٹیں گے تو بات سمجھ نہیں نا۔ تو جب آپ نے عریانی اور فحاشی کے مطلب سارے ذرائع جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں، ایسے میں اگر آپ سزا دینے لگ جائیں گے تو بچے گا کون؟ پہلے وہ ان فیکٹرز کو، ان عوامل، ان محرکات کو ختم کریں جو زنا کا سبب بن رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سزائیں نافذ کریں، تو پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ کیا حالات کے مطابق شرعی سزاؤں میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں، شرعی سزاؤں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو متعین سزائیں ہیں وہ قیامت تک وہی رہیں گی۔ حدود اور تعزیرات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، 100 کوڑے مارو، ٹھیک ہے، جو زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، شرابی کو جو ہے وہ اس کی، تو یہ حدود ہیں، یہ متعین سزائیں، ٹھیک ہے۔ جو قاتل ہے اس کو قصاص میں قتل کر دو۔ لیکن تعزیر کہتے ہیں اس سزا کو جو شریعت میں متعین طور پہ نہیں آئی، قاضی نے دے دی۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں نا، اب ان کی سزا شریعت میں نہیں آئی متعین طور پہ، تو قاضی ان کی سزا دے گا۔ پھنسی کر دینے والی سزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اسلامی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نہ مرد بنانا، جیسے یہ ابھی آزاد کشمیر میں معاملہ چل رہا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگوں نے کہا کہ جی ایسے شخص کو جو ہے وہ نامرد بنا دیا جائے، یہ کوئی سزا نہیں۔ جو سزا اسلام میں ثابت نہیں ہے تو وہ سزا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب قاضی نے بھی کوئی سزا دینی ہے، ظاہری بات ہے تو اس نے بھی جو سزائیں اسلام میں ہیں ان کے اعتبار سے اس نے کوئی سزا دینی ہے۔ تو ایسی کوئی سزا اسلام میں ہمیں اس کی کوئی نظیر جسے کہتے ہیں نا، پریسیڈنٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوڑوں کی سزا ہے، اسلام نے بیان کی ہے، تو اب قاضی جو ہے وہ کوڑوں کی کوئی سزا دے سکتا ہے، 10 کوڑے 20 کوڑے، کیونکہ کوڑوں کی سزا ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک، یہ بات۔ تو جو سزا اسلام میں ثابت ہو تو اس سزا کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، وہ سزا جو ہے وہ تجویز کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو سزا ثابت ہی نہیں ہے اسلام میں تو ویسی سزا دینا جو ہے یہ الاؤڈ نہیں، یہ جائز نہیں۔ اور ویسے بھی اس سے مسائل تو حل نہیں نہ ہوں گے، مسائل اس سے نہیں حل ہوں۔ کافی جی، کسی کا کوئی اور سوال؟ ہاں، پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ آگے کاوی بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قاضی بھی جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تھانے دار جو بیٹھا ہوا ہے وہ FIR کاٹنے کو تیار نہیں ہے، جو FIR کٹوانے والے ہیں وہ پیسے لے کے جو مدعی ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جسے ہم عوام الناس کہہ رہے ہیں۔ ساری ایسا کیا کریں؟ تربیت کرنی ہے نا، ایجوکیٹ کرنا ہے نا، کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو تو ہر لیول پہ ہمیں محنت کرنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سنسیئر